کیا وضو کے بعد اشہدو اللہ الہ الا اللہ یا دوسرا کلمہ انہوں نے کہا یہ پڑھنا چاہیے ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ؟ جس سے وضو کے بہت سارے فرائض اور واجبات اور مستحبات ہیں، تو وضو کے بعد جو موصوف نے بتایا ہے دعا یا کلمہ جو کہتے ہیں دوم کلمہ شہادت، اس کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اگر پڑھیں گے تو اس پہ ثواب ملے گا، نہ پڑھیں گے تو انسان گنہگار بھی نہیں ہوگا، اور اسی طرح وضو میں کوئی کمی نہیں آئے گی، نقص نہیں رہے گا۔ ایسے وضو سے پڑھی جانے والی نماز میں بھی ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن چونکہ پیارے نبی نے اس بارے میں دعا کی ترغیب دی ہے تو آپ پڑھیں، اور 3 دفعہ کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے، ایک دفعہ آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہی کافی ہوگا، کیونکہ پیارے نبی نے ایک ہی دفعہ پڑھنے کے بارے میں ترغیب دی ہے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور مولانا اگر اس کے ساتھ ہی وہ دعا بھی بتا دی جائے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی وضو کے بعد، یعنی ویسے 4 مقامات پر ہے لیکن وضو کے بعد وہ بھی اس میں شامل ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، یہ لیکن اس کے بعد پھر وہ پڑھے سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ جو دعا ہے اس کو عام طور پر ہماری کتابوں میں، دعاؤں کی کتابوں میں مجلس کی دعا کے نام سے لکھا گیا ہے۔ تو اگر یہ دعا وضو کرنے کے بعد جب آپ مانگتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق اسی وقت فرشتے آپ کی اس دعا کو سیل بند کر لیتے ہیں اور آسمان پر لے جاتے ہیں، اسے محفوظ رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن جب آپ کا حساب و کتاب ہوگا اس وقت وہ سیل کھول کے آپ کے لیے اس کا اجر لکھا جائے گا، اجر دیا جائے گا۔ جس دعا کے لیے اس طرح اہتمام کیا گیا ہے تو اس کا اہتمام ہمیں اپنے وضو کے بعد کر لینا چاہیے۔ جی صاحب ہے، ایک تو کفارۃ المجلس کے طور پر بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ نے جو بات پیش کی کہ وضو کے بعد جو دیگر دعائیں ہیں ان کے ساتھ بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔